الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله يا معلم آدم علمني يا مفهم سليمان فهمني ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تعالی کے لیے جو اس کائنات کا پالنہار ہے، جو سب کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، زندگی دیتا ہے، موت کے فیصلے کرتا ہے۔ کل قیامت کے دن پھر اللہ پاک دوبارہ اکٹھا کریں گے، حساب و کتاب ہوگا، جنت جہنم کا فیصلے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے جنت کے فیصلے فرمائے۔ بے شمار انگنت درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، حبیب کبریا، افضل الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، دعائے مغفرت آل رسول، اصحاب رسول، تابعین اعظام، بزرگان دین رحمہم اللہ اجمعین۔ آج کا خطبے کا عنوان ہے فضائل جمعہ، اور یہ عنوان چاہے میری مجبوری سمجھ لیں، اس لیے رکھا کہ عوام نماز جمعہ میں بہت ہی زیادہ سستی کرتی ہے، جبکہ نماز جمعہ اللہ پاک نے ہر عاقل بالغ مرد پر نماز جمعہ فرض کی ہے۔ فرض کا مطلب یہ ہے کہ جب تک اس کو ادا نہ کر دیا جائے یہ ذمے سے ساقط نہیں ہوتا اور اس کی قضا نہیں ہے۔ بغیر کسی شرعی عذر کے جمعہ کا چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ مسافر ہیں، بیمار ہیں، عورت ہیں، غلام ہیں، ان حضرات کے لیے شریعت نے
نرمی رکھی ہے، باقی اس کے علاوہ کسی کے لیے بھی اجازت نہیں ہے کہ نماز جمعہ کو چھوڑ دے۔ جمعہ کا معنی کیا ہے؟ جمعہ کا معنی ہے جمع ہونا، اجتماع کی شکل میں جمع ہونا۔ تو جمعہ کو جمعہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جمعے والے دن نماز جمعہ کے لیے کثیر تعداد میں مسلمان جامعہ مسجد میں جمع ہوتے ہیں اور نماز جمعہ ادا کرتے ہیں۔ نماز جمعہ نبی علیہ السلام نے بھی پڑھا، اور سب سے پہلے جمعہ کہاں ادا کیا گیا اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں کہ نبی پاک علیہ السلام مکہ سے مدینہ ہجرت کر جا رہے تھے۔ مدینہ کے قریب قبیلہ بنو عمر بن عوف کی ایک بستی ہے جس کو قبا کہا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے وہاں قیام کیا، اور وہاں نبی پاک علیہ السلام نے ایک مسجد کی بنیاد بھی رکھی۔ اس مسجد کا نام مسجد تقوی، مسجد قبا کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اس مسجد کو مسجد تقوی کہا، لمسجد اسس علی التقوی۔ سب سے پہلے جس مسجد کی بنیاد رکھی گئی اس مسجد کا نام مسجد تقوی ہے۔ آقا علیہ السلام نے وہاں قیام کیا، اور رخصت ہونے سے ایک دن قبل اس مسجد کی بنیاد رکھی۔ جمعہ کے دن صبح کو آقا علیہ السلام مدینہ تشریف لے جاتے ہیں، تو راستے میں پھر ایک آبادی آتی ہے اور وہاں جمعہ کا وقت ہو گیا، تو بطن وادی میں آقا علیہ السلام نے نماز جمعہ ادا کی۔ نماز جمعہ کے لیے اللہ پاک نے ایک سورت بھی اپنی کتاب میں اتار دی، سورۃ الجمعہ۔ اور اس سورت میں اللہ پاک نے اپنے مخصوص ناموں کا ذکر کیا، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ آپ نے اپنی 4 صفاتی ناموں کو ذکر کیا۔ اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام کی رسالت کو ذکر کیا، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ کیا آقا علیہ السلام اللہ کی کتاب کو سناتے ہیں، لوگوں کو پاک کرتے ہیں۔ پھر آخری رکوع جو ہے، اللہ پاک نے نماز جمعہ کا حکم بیان فرمایا اور اس کے آداب بیان کیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ۔ ایمان والو، کن سے کہا؟ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ کافر اس کا مخاطب نہیں ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اے ایمان والو، اللہ پاک خود فرماتے ہیں اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جمعہ کے دن جب اذان ہو جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے دو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ دنیا کے کام کاج سے یہ بہتر ہے۔
آج تاجر اپنی تجارت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں کہ نماز جمعہ پڑھوں گا وقت زیادہ لگ جائے گا لہذا گھاٹا پڑے گا۔ نبی پاک علیہ السلام بھی اسی طرح جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے اور مدینہ میں قحط پڑا ہوا ہے۔ شام کا تجارتی قافلہ آیا مدینہ غلہ لے کر، ایک کو پتہ چلا، اس نے دوسرے کو بتایا، تیسرے کو بتایا، چوتھے کو بتایا، پوری مسجد نبوی میں سب کو پتہ چل گیا۔ سارے صحابہ اٹھ کر چلے گئے سوائے 12 صحابہ کرام، اور وہ اس وجہ سے اٹھ کر چلے گئے کہ نماز جمعہ پڑھنے میں تاخیر ہو جائے گی، گھر میں کھانے پینے کے لیے بچوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، لہذا جلدی پہنچنا چاہیے اور قافلے سے غلہ خرید لینا چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام کو ناگوار گزرا، اللہ پاک نے فوری طور پر قرآن کی یہ آیات ان کا نزول فرما دیا۔ ایمان والو، جب نماز جمعہ کا وقت ہو جائے، اس کی اذان لگ جائے، فوری طور پر نماز جمعہ کی تیاری کرو اور نماز جمعہ ادا کرو، یہ تمہارے لیے اس سے بہتر ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ ہاں، نماز جمعہ پڑھ لو، پھر اپنے کاروبار کو سنبھال لو، اپنی تجارت کو جاری کر لو، اللہ پاک اس میں اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے گا۔ جو بندہ نماز جمعہ اس لیے چھوڑ رہا ہے کہ میری دکان میں گھاٹا پڑ جائے گا، رزق دینے والی کون سی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ وہاں وقت بھی ضائع کرنے گا، ہو سکتا ہے کہ اتنی دیر میں کوئی گاہک بھی نہ آئے، اس کا بیٹھنا فضول ہو جائے، لیکن جب وہ نماز جمعہ ادا کر لے گا، اللہ پاک اس کے کاروبار میں برکت دیں گے۔ سورۃ الجمعہ کا اختتام ہوا، اس سورت کے اخیر میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تمہیں رزق تمہارے کاروبار سے نہیں ملتا، تمہیں رزق تمہاری نوکری سے نہیں ملتا، تمہیں رزق تمہاری فیکٹری اور ملوں سے نہیں ملتا، واللہ خیر الرازقین، اللہ پاک کی ذات ہی بہترین رزق دینے والی ہے۔ یہ جانور ہیں، یہ پرندے ہیں، ان کی کوئی فیکٹری نہیں ہے، اللہ پاک ان کو بھی رزق دے رہا ہے۔ تو رزق کو کماؤ، لیکن جیسے نماز کا وقت ہو جائے کاروبار کو بند کر دو اور نماز جمعہ کی تیاری کرو۔